امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیزان، عید کے دن ہے، عنوان ہے عید کیسے منائیں. اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار دیے ہیں. وہ ایک ہے عید الاضحیٰ، دوسری ہے عید الفطر. عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے بعد آتی ہے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ ذو الحجہ کے مہینے میں آتی ہے. عید الفطر جو ہے اس میں اللہ جل جلالہ و امن والہ اپنی مسلمانوں کی ضیافت کرتا ہے. پورے مہینے میں روزے رکھ کر روزے میں جو عبادات کرتے ہیں ان میں جو اجر ملتا ہے، یعنی فرضوں کا اجر 70 تک بڑھ جاتا ہے، نوافل کا اجر فرضوں تک بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر عمل کا ثواب 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں بلکہ 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے. تو اس مہینے میں مسلمانان بندگان عبادت کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں. پورا مہینہ اعمال کر کے پھر عید کی دن آتی ہے تو اللہ جل جلالہ ان کی ضیافت کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ایسا دن اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ ان میں خوشی کرنی چاہیے. ان میں خوشی بھی اللہ جل جلالہ نے مقرر کی ہے، یعنی دائرے کے اندر خوشی ہونی چاہیے، دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. مسلمان آج خوشی منا رہا ہے، لیکن خوشی جو منا رہا ہے وہ دائرے سے باہر ہے. دائرے سے باہر خوشی منانا یہ اسلام کی فطرت میں نہیں ہے. اسلام کا فطرت، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ خوشی مناؤ لیکن دائرے کے اندر اندر. عزیزان، آج کل اگر دیکھا جائے رمضان گزر گیا، عید الفطر کی دن آئی، عید الفطر کی دن سے ہی ہمارے مسجدیں خالی ہو گئی، ہمارے صفیں خالی ہو گئی. جس مسجد میں ایک صبح کی نماز میں 100 بندی ہوا کرتے تھے، آج وہاں 10 بندی صرف کھڑے ہوتے ہیں. خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں، خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رستے کو چھوڑ دیں، خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں، خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں کو چھوڑ دیں. نہیں، ان کو اپنا کر خوشی منایا جائے. پھر عزیزان، خوشی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کی حکم کی بجاوری بھی ہو، حضور کی سنت کی طریقوں کو بھی اپنایا جائے، اسلام بھی اپنے سامنے رکھ کر خوشی منائی جائے. اسی طرح عزیزان، خوشی اس طرح منائیں کہ اس میں ہم سے اللہ بھی راضی ہوں، حضور بھی راضی ہوں، اسلام کے اندر وہ ہماری خوشی ہے. تو پھر یہ خوشی ہوگی. اس پر اللہ جل جلالہ ہمیں اجر بھی دے گا، ہمیں ثواب بھی دے گا، ہمیں انعامات سے بھی نوازے گا. ایسی خوشی نہ ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، حضور کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہوں، اسلام کو پاؤں تلے رون دیا جائے. نہیں عزیزان، اللہ ہمیں خوشی دیتا ہے، لیکن خوشی کو منانے کا طریقہ بھی حضور نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس دن آپ اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے ملو، جن سے آپ خفا ہو عید کے دن ان کے پاس جاؤ، ان کو مناؤ. جو آپ کے دوست ہے، احباب ہے، ان کے ساتھ ملا کرو. عید اصل میں یہ ہے عزیزان، عید کے دن سب کچھ بلانا چاہیے. جس نے مجھ سے زیادتی کی ہے اس کو بھی بلانا چاہیے، جس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے ان کو بھی بلانا چاہیے. عید میں دل سے سب کو معاف کرنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کر اللہ جل جلالہ کی دربار میں جانا چاہیے، اللہ جل جلالہ کو خوش کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہیے. یاد رکھو، حضور نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد کی نہ ہوتا ہے، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے عزیزان، عید منائیں، خوشی منائیں، لیکن خوشی کی ایک باؤنڈری ہے. ہمیں جو اسلام نے مقرر کی ہے، جو حضور نے مقرر کی ہے، جو ہمیں اللہ نے بتائی ہے، خوشی بالکل اسلام میں جائز ہے، لیکن خوشی کی کچھ اپنے لیمٹ ہے، کچھ باؤنڈری ہے ان کی، تاکہ ان کو ہم عبور نہ کر سکے، جس سے ہمیں اللہ کے احکامات ہم سے ٹوٹ جائے، حضور کی طریقے ٹوٹ جائے. میری طرف سے
تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید مبارک۔ آخر میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، اپنی دعاؤں میں فلسطین کی مظلوموں کو نہ بھولیے۔ ہماری آج عید ہے، اپنے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے چیزیں خریدی ہوں گی، عید منائیں گے۔ لیکن فلسطین والے آج بھی اپنے لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں کسی کی ماں نہیں مل رہی، کہیں کسی کا والد نہیں مل رہا، کہیں کسی کی بہن نہیں مل رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اجازت چاہوں گا، مجھے بھی اور تمام فلسطینیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔